صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو چونکہ صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی تھی اور 10 سال کے لیے یہ صلح نامہ آپس میں طے ہوا تھا کہ آپس میں ہم لڑیں گے نہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو پھر آپ نے دنیا بھر میں جو قریب میں بڑے بڑے بادشاہ تھے تو آپ نے ان کی طرف خطوط لکھے تاکہ ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچ جائے۔ تو گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر اس وقت جو ہرقل تھا شاہ روم اس کی طرف بھیجا، اور پھر ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا اور ان سے مختلف سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، پھر ہرقل نے اس پہ تبصرہ کیا۔ تو اسی دوران حضور نے ایک اہم خط جو لکھا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر، اور یہ خط لکھا گیا کسریٰ کے بادشاہ کی طرف۔ اس دور میں چونکہ سپر طاقتیں 2 تھیں، ایک طاقت روم کی تھی اور ایک طاقت کسریٰ کی تھی، تو آپ نے روم کی طاقت کی طرف بھی خط لکھا ہرقل کے نام، تو آپ نے جو دوسری سپر طاقت تھی کسریٰ کی، آپ نے اس کی طرف بھی خط لکھا، اور یہ خط لے کر گئے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط دے کر بھیجا، فَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ کسریٰ، تو جو بحرین کا گورنر تھا انہیں دیا، انہوں نے یہ خط کسریٰ کے بادشاہ کو پہنچایا۔ اب بجائے یہ کہ کسریٰ اس خط پہ عمل کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، اس ظالم نے فلما قرأ مزقه، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لیا اور اس کو پھاڑ دیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح انہوں نے میرے خط کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کیے۔ وجہ یہ تھی کہ جب یہ خط کسریٰ تک پہنچا تو کسریٰ کو اپنی سلطنت پہ بڑا غرور اور تکبر تھا، اور خط کا جو مضمون تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پہلے تھا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ، تو حضور کا نام پہلے تھا کسریٰ کا بعد میں، تو اس کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ اس پیغمبر نے اپنا نام پہلے کیوں لکھا اور میرا نام بعد میں کیوں لکھا۔ تو یہ جو خسر و پرویز تھا تو اس نے اب اس کا بدلہ لینا چاہا، اپنا بدلہ لینا چاہا کہ میں اب اس نے جب یہ خط دیکھا کہ حضور کا نام پہلے کیوں آیا اور میرا نام بعد میں کیوں آیا، تو اس بدبخت نے اسی وقت خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اس وقت اس کا ایک گورنر تھا، اس نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تم 2 آدمیوں کو ان کی طرف بھیجو، اس کا نام تھا بازان، یہ یمن کا گورنر تھا، اس کو کہا کہ تم 2 آدمیوں کو بھیجو اور وہ جا کر معاذ اللہ اس پیغمبر کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئے کہ اس پیغمبر کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے خط لکھا۔ تو اب جب اس نے گورنر سے کہا، گورنر نے 2 آدمیوں کو بلایا، بڑے موٹے تازے فربا آدمی تھے، بڑی بڑی ان کی مونچھیں تھیں، ان کو کہا کہ تم جاؤ عرب میں اور جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ اس کو تم گرفتار کر کے لاؤ۔ اب یہ دونوں وہاں سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے، اور جب یہ لوگ آئے حضور سے ملے اور پھر وہ خط دکھایا کہ ان کو جو خط دیا گیا تھا اس کا پیغام یہ تھا کہ تم جا کر اس پیغمبر کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ تو ان کی سازش کو سمجھ گئے تھے، آپ نے ان سے کہا آئندہ کل آنا۔ جب یہ لوگ 1 دن کے بعد آئے، آپ نے کہا جس نے تمہیں کہا تھا کہ حضور کو گرفتار کر کے لاؤ، میرے بارے میں کہا تھا، رات اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، تم جا کر اپنے گورنر کو یہ اطلاع دے دو۔ اب تک گورنر کو پتہ نہیں تھا، وہ یمن میں تھا بازان۔ اب یہ لوگ بھی حیرت میں کہ حضور کو یہاں کیسے پتہ چل گیا مکہ میں،
کہاں فارس کہاں مکہ، اس دور میں نہ موبائل تھے نہ جدید آلات تھے، تو یہ خبر کیسے پہنچ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی سے پتہ چلا ہے کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اس خسرو پرویز کا جو بیٹا تھا یہ اپنی سوتیلی ماں پر عاشق تھا۔ یہ جو بادشاہ تھا خسرو پرویز فارس کا، اس نے جو دوسری شادی کی تھی تو یہ بیٹا معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ اس کا ایک ناجائز تعلق تھا۔ تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے حرمتی کی تو بیٹا اس طاق میں تھا کہ میں اپنے اس باپ کو قتل کر دوں۔ تو حضور نے جو کہا تھا اگلے دن آنا، تو اسی رات اس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اب جو سوتیلی ماں تھی اس کو بھی اس کی سازش کا پتہ چل گیا کہ اس نے اس لیے کیا ہے، تو اس نے بھی زہر کھا لی اور وہ بھی مر گئی کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے اس بیٹے کے پاس چلی جاؤں۔ تو گویا باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، سلطنت ٹکڑے ہو گئی۔ اب یہ جو بیٹا تھا یہ اس کام میں زیادہ لذت لیتا تھا کہ یہ خواہشات نفسانی پہ زندگی گزارتا تھا۔ تو باپ نے اپنے خزانے میں ایک دوا رکھی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کثرت جماع کے لیے، قوت باہ کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے یہ بڑی اہم دوا ہے۔ جب یہ بیٹا سلطنت پر آیا تو یہ خزانے کا چکر لگا رہا تھا، مختلف چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اس دوا پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا میرا باپ یہی کھاتا تھا اس لیے بڑا طاقتور تھا، تو میں بھی یہ دوا لے لوں۔ تو اس میں در حقیقت اندر زہر تھی، تو اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قوت باہ کے لیے، مردانہ قوت کے لیے، طاقت کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اس بیٹے نے وہ کھا لی۔ جب بیٹے نے کھائی تو زہر تھی، بیٹا بھی مر گیا۔ اب اس کے بعد اس کی جو خسرو پرویز کی بیٹی تھی وہ آئی سلطنت پہ۔ اب بیٹی چونکہ اس کو تجربہ بھی نہیں تھا، بالکل لڑکی تھی، غیر شادی شدہ تھی، تو اب جو اس کے فوج کے اپنے سربراہان تھے ان کا ان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ اس طرح فحاشی اور یعنی بے حیائی کا دروازہ کھلا اور یہ سلطنت یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس خسرو پرویز نے میرے خط کو ٹکڑے کیا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو اللہ نے اسی طرح ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عمر کا پھر دور خلافت آیا۔ سن 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام حضرت عمر کے دور میں پھیلا ہے۔ تو اسی وقت یہ کسریٰ بھی حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گیا، اور کسریٰ کے خزانے بھی لائے گئے، کسریٰ کے کنگن بھی لائے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو تقسیم بھی کیا، اور پھر وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک جوشم کو وہ کنگن بھی پہنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ایک دفعہ ہلاک ہو جائے گا یعنی اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی، دوبارہ اس کی سلطنت نہیں آئے گی۔ اور وہی ہوا جب یہ روم اور فارس کی ان کی سلطنتیں ختم ہوئیں، حضرت عمر کے دور میں اللہ نے اسلام کو فتح دی، دین پھیلتا گیا۔ اس وقت سے لے کر پھر بعد میں کبھی بھی دوبارہ کسریٰ کو غلبہ نہیں ملا۔ تو بہرحال ایک بات میں نے عرض کی کہ حضور نے ایک خط ہرقل کو لکھا تھا اور ایک خط اس پرویز کو لکھا، اور اس ظالم نے اس خط کی بے حرمتی کی، تو اسی طرح ہوا کہ اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جس وقت یہ دونوں آئے تھے معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، تو ان دونوں کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر دیا۔ آپ نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے مونچھیں بڑی بڑی رکھو اور اپنی داڑھی کٹاؤ؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کا حکم تو یہ ہے کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ شریعت کا حکم ہے خالف المشرکین اوفر اللحیٰ واحف الشوارب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ چہرہ انور پھیر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کا اہتمام کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت بہت پسند ہے۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی میں اسے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ تو اب جب یہ دونوں واپس گئے، حضور نے جو کہا تھا کہ رات کو تمہارے بادشاہ کو بیٹے نے قتل کیا ہے، یہ دونوں جب گورنر کے پاس پہنچے اس کو اطلاع دی۔ ابھی تک گورنر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ قتل ہوا ہے۔
تو اس نے کہا یہ کیسے اس پیغمبر کو خبر ہو گئی؟ ہمیں نہیں پتہ چلا، اس کو عرب میں پتہ چل گیا۔ اس نے قاصد بھیجا تو معلومات لی تو پتہ چلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی بالکل وہی بات تھی کہ اسی رات اس کے بیٹے نے ہی شیروے نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو یہ جو گورنر تھا یہ مسلمان ہو گیا، اس کے ماتحت لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا واقعی سچا پیغمبر ہے، ہمیں اطلاع نہیں پہنچی اور اس پیغمبر کو یہ اطلاع پہنچ گئی۔ تو انہوں نے کہا ان کا دین غالب ہوگا، پھیلے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ الحمدللہ دین اسلام پھیلتا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ایک خط لکھا جو مقوقس شاہ مصر اور اسکندریہ، مصر اور اسکندریہ کا جو بادشاہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط دیا۔ یہ خط لے کر گئے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ ان کے پاس پہنچے، ان کو خط دیا، انہوں نے خط کا بڑا اکرام کیا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ یہ پیغمبر کی طرف سے خط ہے جو نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے بہت اکرام کیا، بڑی محبت سے پیش آئے، اپنے ساتھیوں کو بلایا، ان کے سامنے خط کا مضمون پڑھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تنہائی میں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پوچھنے لگے۔ یہ کہنے لگے جس وقت تمہارے پیغمبر کو مکہ سے نکالا گیا وہ مدینہ آئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ انہیں چاہیے تھا کہ مکہ کے لوگوں کے لیے بد دعا کر دیتے، ان لوگوں نے انہیں مکہ سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکالا گیا تو یہ حضور نے بد دعا کیوں نہیں کی مکہ والوں کے لیے؟ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی۔ انہوں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پیغمبر ہیں، تم عیسائی ہو۔ جس وقت یہودی انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ لوگ ان کی سازش میں ان کے ساتھ تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اوپر اٹھایا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، حالانکہ وہ لوگ قتل کے لیے آئے تھے، پھانسی دینے کے لیے آئے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بد دعا نہیں دی، ہمارے پیغمبر نے بھی بد دعا نہیں دی۔ مقصد یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے ہوتے ہیں وہ بڑے شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، ان کے دل میں امت کا ایک درد ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے دے اور ہر آدمی جہنم سے بچ جائے۔ مقوقس نے جب حاتم بن ابی بلتعہ کی یہ بات سنی تو یہ بڑا متاثر ہوا، تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 باندیاں دیں ہدیے میں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ دی اور ایک اس نے دی سیرین، اس باندی کا نام تھا سیرین۔ یہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور جو ماریہ قبطیہ تھیں انہی کے بطن سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، جو پھر 16 یا 17 ماہ کی عمر میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خچر بھیجا ہدیے میں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھی قبول کیا، لیکن اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا۔ یہ اپنی بادشاہت اور سلطنت کی وجہ سے اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں میری سلطنت نہ چلی جائے، جو لوگ مجھے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں کہیں وہ انکار نہ کر دیں، تو اپنی بادشاہت، اپنے عہدے اور منصب کی لالچ میں معلوم تھا کہ پیغمبر سچے پیغمبر ہیں، انہیں دعوت پہنچ چکی تھی، پیغام پہنچ چکا تھا، لیکن یہ ایمان نہ لایا، تو بہرحال اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ اب یہ سن 6 ہجری میں حضور نے اس طرح خطوط لکھے۔ جب سن 7 ہجری میں ایک سب سے اہم واقعہ پیش آیا ہے، سن 7 ہجری محرم الحرام میں غزوہ خیبر کا واقعہ، سن 7 ہجری محرم الحرام میں غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ غزوے کا سبب یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں صلح کر دی تو مشرکین کے ساتھ جو جنگیں چلی آ رہی تھیں، جیسے جنگ بدر ہے، احد ہے اور پھر خندق ہے، تو اب وہ جنگیں ختم ہو گئیں، آپس میں صلح ہو گئی۔ اب یہ جو یہودی تھے یہ چونکہ ابتدا سے اسلام کے بڑے مخالف ہیں، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اس وقت بھی یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی وعدے کو توڑا اور مشرکین کا، منافقین کا ساتھ دیا، تو حضور نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ پھر جو بنو قریظہ والے تھے ان کے متعلق میں نے بات عرض کی کہ بنو قریظہ والے جتنے تھے پھر تو وہ سب مارے گئے اس وقت جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا تھا، تو جتنے یہودی تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ اب یہ جو بچے کچھ یہودی تھے جو خیبر میں آباد تھے، لگ بھگ ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، اور انہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا دیے تھے۔
اور اب جو اس سے پہلے جنگ ہوئی تھی سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کی، اس میں مشرکین کا ساتھ دینے والے یہ یہودی تھے۔ ان یہودیوں نے مشرکین سے کہا تھا تم سب مل کر حملہ کرو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے تاکہ مسلمان یہاں سے ختم ہو جائیں، کوئی بھی باقی نہ رہے۔ تو سازش کرنے والے، منصوبہ بنانے والے، پلاننگ کرنے والے، لشکروں کو تشکیل دینے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ہتھیار کے ساتھ، مال کے ساتھ، افراد کے ساتھ یہ یہودی ہی تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان یہودیوں پر حملہ کیا جائے، یعنی جا کر تاکہ یہ لوگ آئندہ کبھی مسلمانوں پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر یہاں سے گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر میں کل افراد تھے 1600، اور جو یہودی تھے وہ 10,000 تھے۔ تو اب 10,000 کا مقابلہ تھا 1600 کے ساتھ، اور اس میں جو سوار تھے وہ 200 تھے، اور جو پیدل تھے مسلمان وہ 1400 تھے۔ تو گویا 1400 افراد پیدل ہیں، 200 افراد کے پاس سواریاں موجود ہیں، ہتھیار بھی کم تھے، اور یہ جن قلعوں کے اندر تھے وہ بڑے مضبوط قلعے تھے۔ جب خیبر میں حضور پہنچ گئے، یہ سارے لوگ قلعوں میں چھپ گئے، اول لڑنے کے لیے باہر نہیں آ رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام جاتے دعوت دیتے کہ باہر آؤ، یہ باہر نہ آتے۔ پھر کبھی اوپر سے تیر اندازی کرتے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے۔ رفتہ رفتہ جب ان کا کھانا پینا ختم ہونے لگا، پانی کی قلت ہونے لگی، پھر یہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگے، تو پھر یہ قلعوں سے باہر نکلے۔ اب یہ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے، سب سے پہلے جو ہمارا پہلوان ہے اس کے ساتھ کوئی آئے مقابلہ کرے، اس کو شکست دے۔ ان کی طرف سے ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا مرحب، اور اس کا بھائی تھا، اس کا نام تھا یاسر۔ یہ ایسا پہلوان تھا یہودیوں کا کہ اس کو زنجیروں میں لایا جاتا تھا، ہاتھ پہ زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں، اس کے جسم پہ زنجیریں ہوتی تھی، جسم پہ اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوتا تھا، اور یہ چیلنج دیتا تھا کوئی آدمی مجھے نیچے گرائے۔ تو گویا جتنی اس سے پہلے یہودیوں کی لڑائیاں ہوئی تھیں آپس میں، قوموں میں، خاندانوں میں، یا روم والوں کے ساتھ، تو یہ سب سے آگے ہوتا تھا، اور کسی نے اس کو آج تک شکست نہیں دی تھی۔ اور یہ کہتا تھا کوئی ایسا نہیں ہے جو میری پشت کو زمین کے ساتھ لگا دے۔ تو یہ اس نے آ کر اشعار پڑھے بڑے تکبر میں، فرعونیت میں، کہ کون ہے جو آ کر مجھ سے لڑے گا، کس ماں نے وہ بچہ جنا ہے جو اس شیر کا مقابلہ کرے گا کہ جو اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، معرکہ بدر کا تھا تب بھی حضرت علی سب سے آگے تھے، معرکہ احد کا تھا یا معرکہ خندق کا تھا، حضرت علی ہر مقابلے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ صحابہ تو سبھی بہادر تھے، سب میں شجاعت تھی، لیکن حضرت علی کی مثال اپنی ہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں لڑتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ مرحب ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، آپ صرف دعا فرمائیے، مجھے اجازت دیجیے۔ جب اس نے دوبارہ تکبر میں اشعار پڑھے اور دعوت دینے لگا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس الغابات کریہ المنظرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ شیر ہوں کہ جس وقت دشمن حملے کے لیے آتا ہے تو میں بڑے ہیبت ناک اور غصے کی حالت میں حملہ کرتا ہوں اور چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی جیسے وہ کہہ رہا تھا میں شیر ہوں، تو اس طرح دشمن کو جواب دینا یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جس انداز میں، جس لب و لہجے میں دشمن اپنی دعوت دے، اسی لب و لہجے میں آ کر اسلام کا دفاع کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں بھی شیر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مقابلے کے لیے آؤ۔ مرحب مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، جیسے ہی اس نے پہلی تلوار کا وار کیا، حضرت علی نے اپنی ڈھال سے روکا، اس نے دوسرا وار کیا، ڈھال سے روکا، پھر حضرت علی نے ایک بھرپور وار اس کے سر پہ کیا اور 2 ٹکڑے کر دیے جسم کے۔ اللہ نے بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، ایک ہی وار میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب یہودیوں نے اپنے پہلوان کو ایک وار میں یوں کٹتا ہوا دیکھا، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب اس کا دوسرا بھائی آیا یاسر، وہ بھی بڑا ہی بہادر تھا، یہودیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے جو صحابی آئے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے، حضور کی پھپھی حضرت صفیہ
اور یہ اس کے بیٹے حضرت زبیر۔ آپ کے چچا حضرت صفیہ کے بھائی حضرت حمزہ، ان کی شہادت تو احد میں ہوئی تھی، اور حضرت زبیر وہ صحابی ہیں کہ ان کے بیٹے فرمایا کرتے تھے، عروہ فرماتے تھے میں نے اپنے والد کے جسم کو دیکھا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں تیر کے تلوار کے ان کو زخم نہیں لگے ہوتے تھے، بڑے گہرے زخم بھی تھے۔ جب میں نے پوچھا یہ گہرے زخم میں بیچ میں انگلیاں ڈال دیا کرتا، اتنے گہرے زخم تھے۔ فرمایا یہ اس وقت ہمیں لگے ہیں جب ہم اسلام کے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے تھے، یعنی بڑے بہادر صحابی تھے زبیر۔ تو حضرت زبیر بھی مقابلے میں یاسر کے آئے، اور حضرت زبیر کے بھی ایک ہی وار سے یاسر کا انہوں نے سر قلم کر دیا۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو ہیبت دے دی، مسلمانوں کو اب فتح ہو رہی۔ اب یہودیوں نے دیکھا تو ایک دم اپنے قلعوں کی طرف آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، جس دن اگلے دن جہاد ہونا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے حضور جھنڈا کس کو دیں گے، جب اگلے دن صحابہ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، فرماتے ہیں وہ دن ہے موت کا دن ہے، پھر مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور اللہ نے جو خیبر کو فتح عطا فرمائی اس میں بہت بڑا مضبوط کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دیگر صحابہ اکرام کا تھا۔ تو بہرحال جب یہ دونوں مارے گئے اب ان کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگ گئی، اب یہ قلعوں سے باہر آئے اور پھر مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں یہ جو یہودی مارے گئے ان کی کل تعداد 93 تھی، اور جو مسلمان شہید ہوئے ہیں تقریباً 15 سے 16 ہیں، اور پھر اس طرح یہودیوں کا قلع قمع ہوا۔ پھر یہ لوگ کچھ بھاگ گئے، کچھ قلعوں میں محصور ہو گئے، پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، جس طرح تم چاہو گے اس طرح ہم رہیں گے، یعنی اب ہم دب کے رہیں گے، یعنی آپ جو ٹیکس چاہو گے ہم آپ کو ٹیکس بھی دیں گے، جس طرح آپ چاہو گے ہم اس طرح رہیں گے۔ تو ان کی چونکہ زمینیں بہت زیادہ تھیں اور خیبر کی پیداوار اچھی ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر یہ معاہدہ کیا جب تک ہم چاہیں گے تم یہاں ہوں گے، اور جو تمہاری پیداوار ہوگی اس میں سے نصف تم مسلمانوں کو دو گے۔ تو یہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جتنی پیداوار ہوتی تھی اس میں سے یہ لوگ نصف پیداوار مسلمانوں کو دیتے، پھر وہی مہاجرین انصار کے کھانے پینے میں، غذاؤں میں، اور اسی طرح صحابہ اکرام میں، مجاہدین صحابہ کے کام آتی تھی۔ تو بہرحال اس غزوے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی غزوے میں ایک یہودی عورت نے ایک سازش یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دی۔ بکری کا گوشت تھا، اس بکری کے گوشت میں زہر ڈالی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور اس عورت نے کہا میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا۔ مقصد تھا معاذ اللہ کہ یہ پیغمبر کھائے گا اور زہر کھا کر اس کی موت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانے میں وہ شریک تھے، تو انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا تھا۔ حضور نے جیسے لقمہ اٹھایا آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اس عورت نے اس گوشت کی بوٹی میں زہر ڈالا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم جو منہ میں ڈالا تھا آپ نے باہر نکالا، آپ نے کہا اس عورت کو بلاؤ۔ آپ نے کہا تو نے اس گوشت میں زہر ڈالا ہے؟ تو پہلے انکار کرنے لگی۔ آپ نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے تو نے زہر ڈالا ہے۔ کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا، اور فرمایا مجھے اسی نے بتایا، یعنی گوشت کے ذریعے سے آپ کو اطلاع ہو گئی تھی۔ تو آپ نے کہا تو نے ڈالا ہے، پھر اس نے اقرار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے۔ آپ نے پوچھا تو نے زہر کیوں ڈالا؟ اس یہودی عورت نے کہا میں نے اس لیے ڈالا معاذ اللہ اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر آپ جھوٹے ہو تو اس طرح آپ خود ہی مر جاؤ گے اپنی موت، اور ہم یہودیوں کو آزادی مل جائے گی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ سے تو اسے کچھ نہ کہا، آپ نے چھوڑ دیا، لیکن جس صحابی نے لقمہ کھایا تھا تو زہر کے اثرات کی وجہ سے اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورثہ سے کہا اب تمہاری مرضی ہے، قتل کرنا چاہو تو قصاص میں قتل کر سکتے ہو، دیت لینا چاہو دیت لے سکتے ہو۔ تو چونکہ زہر عورت نے ڈالا تھا، ثابت ہو گیا تھا، تو بعض روایات میں ہے کہ پھر انہوں نے قصاص میں اس عورت کو قتل کیا کہ انہوں نے بشر بن برا کو جو کھانا دیا تو اس میں اس نے زہر ڈالا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کی وجہ سے اس عورت کو کچھ نہ کہا۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی اس میں پیش آیا ہے۔ اسی غزوے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تو اس وقت جس وقت یہ خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کے قبائل میں جو ایک قبیلہ تھا اس کے ایک سردار تھے، ان کا نام تھا حویی بن اخطب، تو ان کی یہ بیٹی تھی حضرت صفیہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اب سردار کی بیٹی تھیں، تو جب تقسیم ہوا مال غنیمت اور باندیوں کی تو یہ حصے میں آئیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ سردار کی بیٹی ہے اور پہلے ہی ان کو بڑا دکھ ہے اس پر کہ ان کو شکست ہوئی ہے اور اب اس کے شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے، بہتر یہ کہ اس کو آپ اپنے نکاح میں رکھیں تاکہ اس طرح یہودیوں کے قبیلے بھی آپ کے قریب آئیں گے، ان کا والد بھی آئے گا، بہت سے لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آیا، تو پھر حضور نے حضرت دحیہ سے کہا، ان کے بدلے ان کو دوسری باندیاں دی گئیں، انہوں نے بخوشی اس کو آزاد کیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو بہرحال یہ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوا، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اب جو یہودیوں کی طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی، ادھر مشرکین مکہ کمزور ہو گئے، ان کے ساتھ صلح ہو گئی، ادھر یہودی کمزور ہو گئے، اب الحمدللہ اسلام آگے بڑھتا جا رہا تھا۔